کیا آپ جانتے ہیں کہ آج کل پڑھے لکھے گھرانوں میں بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتے کیوں ٹوٹ رہے ہیں اور ہر دوسرے گھر میں بے سکونی اور جھگڑے کیوں ہیں؟ ذرا تصور کریں، ایک ایسے گھر کا جہاں 50 سال گزرنے کے بعد بھی ایک شوہر اپنی بیوی سے پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح محبت کرتا ہو۔ آخر اس بیوی کے پاس ایسا کون سا جادو تھا؟ کیا وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی؟ کیا وہ بہت مالدار تھی؟ یا وہ کوئی خاص تعویذ یا وظیفہ جانتی تھی؟ آج کی اس ویڈیو میں ایک 70 سالہ بزرگ خاتون نے اپنی کامیاب اور خوشگوار ازدواجی زندگی کا ایک ایسا حیرت انگیز اور انوکھا راز کھولا ہے جس نے سب کو حیران کر دیا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچانا چاہتے ہیں، اپنے رشتوں میں دوبارہ جان ڈالنا چاہتے ہیں اور اپنے جیون ساتھی کی بے پناہ محبت پانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا ایک سیکنڈ بھی مت چھوڑیے گا، کیونکہ آج کی یہ چند منٹ کی ویڈیو آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں ہمیشہ ہنسی خوشی اور سکون قائم رکھے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو ہر گھر، ہر شادی شدہ جوڑے اور ہر اس انسان کی ضرورت ہے جو ایک خوشحال خاندانی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیا کوئی شوہر اپنی بیوی سے پاگل پن کی حد تک دیوانوں کی طرح محبت کر سکتا ہے؟ کیا آج کے اس دور میں جہاں رشتے اتنی جلدی ٹوٹ جاتے ہیں اور گھروں میں بے سکونی عام ہے، ایسی سچی محبت ممکن ہے؟ آپ کا جواب شاید شکوک و شبہات پر مبنی ہو، لیکن میرا جواب ہے جی ہاں، بالکل کر سکتا ہے۔ آج میں آپ کو کوئی فرضی کہانی نہیں بلکہ ایک 70 سالہ بزرگ اور سمجھدار خاتون کا ایک انتہائی خوبصورت انٹرویو سنانے جا رہا ہوں۔ یہ وہ خوش نصیب خاتون ہیں جن کے شوہر نے ان سے ساری زندگی بے پناہ محبت کی اور دونوں نے ہنسی خوشی، پیار اور سکون کے ساتھ اپنی شادی شدہ زندگی کے 50 شاندار سال گزارے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس میں چھپا راز آپ کی زندگی بھی بدل سکتا ہے۔ انٹرویو لینے والے نے جب اس بوڑھی خاتون کے چہرے کا سکون اور ان کی آنکھوں میں چمک دیکھی تو اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے حیرت سے پوچھا، ماں جی، آپ کی اس 50 سالہ پرسکون اور محبت بھری زندگی کا اصل راز کیا ہے؟ کیا آپ جوانی میں بہت زیادہ خوبصورت تھیں کہ آپ کا شوہر آپ کا دیوانہ رہا، یا پھر آپ کھانا بنانے میں بہت ماہر تھیں اور آپ کے لذیذ کھانوں نے ان کا دل جیت لیا؟ کیا آپ کے 3-4 پیارے پیارے بچوں کی وجہ سے وہ آپ سے اتنی محبت کرتے تھے، یا پھر اس خوشحالی کی وجہ آپ لوگوں کی مال و دولت تھی؟ یہ سوالات سن کر وہ بزرگ خاتون مسکرائیں۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا نور اور اطمینان تھا۔ انہوں نے انتہائی نرمی سے جواب دیا، بیٹا، یاد رکھنا، ایک خوبصورت اور پرسکون زندگی کی بنیاد اور اس کا دار و مدار سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کے فضل پر ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کا پورا کنٹرول ایک عورت کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ایک سمجھدار عورت اگر چاہے تو اپنے گھر کو اپنی محبت اور سمجھداری سے جنت بنا سکتی ہے، اور اگر وہ نادانی کرے تو اسی ہنستے کھیلتے گھر کو جہنم بھی بنا سکتی ہے۔ خاتون نے
اپنی بات کو مزید تفصیل سے سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹا اس معاملے میں مال و دولت کا تو نام بھی مت لینا، ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑا کر دیکھو، کتنی ہی ایسی مالدار عورتیں ہیں جن کے پاس دنیا کی ہر آسائش موجود ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، لیکن ان کی زندگیوں میں اداسیوں اور پریشانیوں کی کوئی کمی نہیں۔ ان کے شوہر ان سے بھاگے بھاگے پھرتے ہیں اور گھر میں قدم رکھنا پسند نہیں کرتے، اور اگر تم سوچتے ہو کہ اولاد محبت کا راز ہے تو ایسا بھی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا گھر بچوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن میاں بیوی میں دن رات جھگڑے ہوتے ہیں، اور وہ اپنی اسی اولاد کی وجہ سے مزید پریشان رہتے ہیں۔ جہاں تک لذیذ کھانے بنانے کی بات ہے تو بیٹا بہت سی عورتیں کھانا پکانے میں بے حد ماہر ہوتی ہیں، وہ اپنا پورا دن کچن کی گرمی میں گزار دیتی ہیں، نت نئے اور شاندار کھانے بناتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے شوہر کے دل میں اپنے لیے محبت اور عزت کی وہ جگہ نہیں بنا پاتی جو ہونی چاہیے۔ انٹرویو لینے والا اب مزید بے چین ہو گیا۔ اس نے پوچھا، ماں جی، اگر خوبصورتی، دولت، اولاد اور کھانا بنانا اس محبت کا راز نہیں ہے تو پھر اس خوشحال زندگی کا اصل راز کیا ہے؟ خدا را مجھے وہ راز بتائیے تاکہ آج کی نسل بھی اس سے کچھ سیکھ سکے۔ بوڑھی عورت نے مسکراتے ہوئے اس عظیم راز سے پردہ اٹھایا اور کہا، بیٹا میری خوشگوار زندگی کا راز بہت سادہ ہے۔ جب میرا شوہر غصے میں ہوتا ہے تو میں مکمل خاموشی کا سہارا لیتی ہوں۔ ذرا رکیے، یہاں خاموشی سے مراد وہ خاموشی نہیں جس میں تکبر یا غرور چھپا ہو۔ خاتون نے فوراً وضاحت کی کہ میری خاموشی ایسی نہیں ہوتی جس میں شوہر کی ذلت کا پہلو نکلتا ہو، میری خاموشی میں مکمل احترام اور عزت شامل ہوتی ہے۔ جب وہ غصے میں ہوتے ہیں تو میں نہایت افسوس اور نرمی کے ساتھ اپنا سر جھکا کر ان کی ہر بات سن لیتا ہوں۔ میں نے بہت سی عورتوں کو دیکھا ہے کہ وہ شوہر کے غصے کے وقت خاموش تو ہو جاتی ہیں، لیکن ان کے چہرے کے تاثرات، ان کے ماتھے پر بل ٹالنا اور ان کی آنکھوں کی گھوری یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ دل ہی دل میں شوہر کو حقیر سمجھ رہی ہیں اور اسے ذلیل کرنا چاہتی ہیں۔ ایسی طنزیہ خاموشی سے ہر عورت کو بچنا چاہیے، کیونکہ یہ غصے کی آگ کو بجھانے کے بجائے مزید بھڑکا دیتی ہے۔ انٹرویو لینے والے نے ایک اور بہت اہم اور عام سوال پوچھا، ماں جی، جب آپ پر اتنا غصہ کیا جا رہا ہو، آپ پر چیخا اور چلایا جا رہا ہو اور آپ کو کڑوی کسیلی باتیں سنائی جا رہی ہوں، تو کیا یہ زیادہ بہتر نہیں تھا کہ آپ چپ چاپ اس کمرے سے ہی باہر نکل جاتیں؟ نہ آپ وہاں ہوتیں اور نہ مزید باتیں سنتیں، اسی میں تو عافیت تھی۔ بزرگ خاتون نے فوراً نفی میں سر ہلایا اور کہا، نہیں بیٹا، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر عورت غصے کے وقت شوہر کو اکیلا چھوڑ کر کمرے سے نکل جائے تو شوہر کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس سے بھاگ رہی ہے، اسے اہمیت نہیں دے رہی ہے اور اس کی بات سننا ہی نہیں چاہتی۔ اس سے اس کی انا کو ٹھیس پہنچتی ہے اور غصہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ ایسے موقع پر ہمیشہ ندامت اور شرمندگی کے ساتھ سر جھکا کر خاموشی سے سب کچھ سن لینا چاہیے۔ جب تک وہ اپنا سارا غصہ نکال کر پرسکون نہ ہو جائے، اس کی کسی بات کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، اس وقت اس کی کسی بات کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے۔ بیٹا یاد رکھو، رشتے ایک رسی کی طرح ہوتے ہیں۔ جب شوہر غصے میں ہوتا ہے تو وہ اس رسی کو پوری طاقت سے اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے۔ اگر اسی وقت
عورت بھی غصے میں آ کر جواب دے اور رسی کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ رسی ٹوٹ جائے گی اور رشتے بکھر جائیں گے۔ عقل مندی اسی میں ہے کہ جب وہ رسی کو سختی سے کھینچ رہا ہو تو تم اپنی طرف سے رسی کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دو، کبھی نہیں ٹوٹے گی۔ انٹرویو لینے والا اس حکمت سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے پوچھا، ماں جی، جب شوہر غصہ کر کے تھک جاتا تھا تو پھر آپ کیا کرتی تھیں؟ خاتون نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جب وہ سب کچھ کہہ کر تھک جاتے تھے تو میں انتہائی نرمی سے پوچھتی تھی، کیا آپ کی بات پوری ہو گئی؟ ظاہر ہے چیخنے اور چلانے کے بعد انسان تھک جاتا ہے اور اسے تھوڑے آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب وہ خاموش ہو جاتے تو میں چپ چاپ کمرے سے نکل جاتی اور اپنے گھر کے باقی کاموں میں لگ جاتی۔ انٹرویو کرنے والے نے پوچھا، اس کے بعد آپ کیا کرتی تھیں؟ کیا آپ احتجاج کے طور پر ان سے بات چیت بند کر دیتی تھیں؟ ایک دن، 2 دن یا کسی ہفتے کے لیے روٹھ جاتی تھیں؟ عام طور پر گھروں میں یہی ہوتا ہے۔ اس پر بوڑھی خاتون نے سختی سے منع کرتے ہوئے کہا، نہیں، بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ بات چیت بند کرنے کی اس بری عادت سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ روٹھ کر بیٹھ جانا اور خاموشی اختیار کر لینا ایک دو دھاری تلوار ہے۔ اگر تم بات چیت بند کر دو گی تو صلح کے تمام دروازے اور راستے خود ہی بند کر دو گی، اور اگر میاں بیوی کو اس طرح روٹھ کر الگ رہنے کی عادت پڑ گئی تو یہ رشتے کے لیے زہر قاتل ہے۔ میں کبھی لمبی ناراضگی نہیں پالتی تھی۔ غصے والے واقعے کے محض 2 یا 3 گھنٹے کے بعد جب ان کا دماغ ٹھنڈا ہو چکا ہوتا، میں ایک پیالی میں گرما گرم چائے، کافی یا کوئی ٹھنڈا شربت بنا کر ان کے پاس پہنچ جاتی۔ میں نہایت محبت بھرے انداز اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ان سے کہتی، لیجئے، اسے پی لیجئے۔ دراصل شوہر کو غصہ اترنے کے بعد اسی محبت اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن چونکہ مرد کی اپنی ایک انا ہوتی ہے اور وہ ابھی تک اس خول سے پوری طرح باہر نہیں آیا ہوتا، اس لیے وہ بناوٹی ناراضگی کے لہجے میں کہتا ہے، نہیں پینا مجھے، لے جاؤ اپنی یہ چائے کافی یہاں سے۔ ایسے میں ہار نہیں مانتی، میں مزید پیار اور لاڈ سے کہتی، پلیز میرے لیے پی لیجئے نا۔ میری اس قدر محبت اور مٹھاس کے آگے ان کا سارا غصہ، ساری انا اور سارا غرور پگھل جاتا۔ وہ اپنا سر جھکا لیتے اور چائے پینے لگ جاتے۔ اس کے چند منٹ بعد ہی ہماری نارمل اور عام باتیں شروع ہو جاتیں، اور جانتے ہو تھوڑی دیر بعد کیا ہوتا؟ وہ خود مجھ سے شرمندہ ہو کر پوچھتے، تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہونا؟ اور تو میں مسکرا کر کہتی، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ بس پھر کیا تھا؟ اس معافی تلافی کے بعد پیار اور محبت کا ایک نیا اور خوبصورت سلسلہ شروع ہو جاتا اور ہمارا رشتہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا۔ یہاں انٹرویو لینے والے نے وہ سوال پوچھا جو آج کی ہر لڑکی اور نوجوان کے ذہن میں سب سے پہلے آتا ہے۔ اس نے پوچھا، ماں جی، یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن ایسے میں آپ کی عزت نفس، سیلف ریسپیکٹ اور آپ کی اپنی انا کا کیا بنا؟ کیا عورت کی اپنی کوئی عزت نہیں؟ اس بوڑھی مگر انتہائی عقل مند اور دانا خاتون نے تاریخ کا سب سے خوبصورت اور سبق آموز جواب دیا، بیٹا، پہلی بات تو یہ ذہن میں بٹھا لو کہ میری عزت نفس اور میرا سیلف ریسپیکٹ صرف اور صرف اسی وقت ہے جب میرا شوہر، میرا سرتاج مجھ سے راضی اور خوش ہو۔ جب تک ہماری شادی شدہ زندگی خوشگوار اور سکون والی ہے، تب تک میری عزت برقرار ہے۔ ٹوٹے ہوئے گھروں اور بکھرے ہوئے رشتوں میں کیسی عزت نفس؟
اور دوسری سب سے اہم بات، میں اتنی پاگل، احسان فراموش اور بے وفا نہیں ہوں کہ اس کے چند لمحوں کے غصے کی وجہ سے میں اس کی زندگی بھر کی محبت اور ان گنت قربانیوں کو بھلا دوں جو اس نے میرے اور میرے بچوں کی خاطر دی ہیں۔ کیا میں یہ بھول جاؤں کہ وہ صبح سویرے اٹھ کر سخت چلچلاتی دھوپ میں کام پر جاتا ہے؟ کیا میں یہ بھول جاؤں کہ وہ شدید اور جماتی ہوئی سردی کی پرواہ کیے بغیر اپنے نرم اور گرم بستر کو چھوڑ کر صرف ہمارے رزق کے لیے باہر نکلتا ہے؟ جب ہم گھر میں آرام سے سو رہے ہوتے ہیں یا کھڑکی سے بارش کا مزہ لے رہے ہوتے ہیں تو وہ اسی تیز بارش میں بھیگتے ہوئے ہمارے لیے روزی روٹی کما کر لاتا ہے۔ کیا میں اس کی ان تمام تھکاوٹوں، اس کی فکروں اور اس کے پسینے کو صرف اس بات پر بھول جاؤں کہ آج اس نے مجھ پر غصہ کر دیا ہے یا مجھ پر چیخ پڑا ہے؟ نہیں بیٹا، میں اتنی بے وفا نہیں ہو سکتی۔ اور تیسری اور آخری بات ہمیشہ یاد رکھنا، شوہر اور بیوی کے درمیان اس پاک اور مقدس رشتے میں انا، عزت نفس اور سیلف ریسپیکٹ جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یہ مغربی الفاظ ہیں جو ہمارے گھروں کو برباد کر رہے ہیں۔ جب ایک لڑکی شادی کر کے اپنا گھر بار چھوڑ کر آتی ہے تو وہ اپنا آپ اور اپنی ہر چیز، یہاں تک کہ اپنی عزت تک اپنے شوہر کے حوالے کر دیتی ہے، تو پھر اپنے ہی شوہر کے سامنے کاہے کی عزت نفس اور کاہے کا غرور؟ محبت کے رشتے میں جو جھک جاتا ہے وہ دراصل میں رشتوں کو جیت لیتا ہے۔ دوستو، یہ تھا وہ عظیم انٹرویو اور وہ شاندار سوچ جس نے ایک گھر کو پورے 50 سال تک جنت بنائے رکھا۔ آج کل ہمارے گھروں میں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاقیں ہو رہی ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری یہی انا ہے۔ ہم جھکنا بھول گئے، ہم برداشت کرنا بھول گئے ہیں، ہم احسان ماننے کے بجائے صرف ایک دوسرے کی غلطیاں گننے میں لگے رہتے ہیں۔ اگر آج کی خواتین اور مرد اس بوڑھی خاتون کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر لیں، یعنی غصے کے وقت خاموشی، بحث سے گریز اور غصہ اترنے کے بعد محبت کا اظہار، تو یقین جانیے ہمارے گھروں سے طلاق کا نام و نشان مٹ جائے اور ہر گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جائے۔ امید ہے کہ آپ کو اس واقعے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اسے صرف سن کر بھول نہ جائیں بلکہ اپنی عملی زندگی میں شامل کریں۔ اللہ پاک ہم سب کے رشتوں میں محبت اور برکت عطا فرمائے اور ہمیں ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بنائے۔ آمین۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ہمیشہ خوش رہیں اور سلامت رہیں۔ اللہ حافظ۔